ایران کے بعد، دبئی کے بعد، قطر کے بعد اور اس کے علاوہ بحرین کے بعد، کویت کے بعد پاکستان کے جو حالات ہیں وہ انتہائی کشیدہ ہو رہے ہیں۔ ابھی اسلام آباد ایئرپورٹ مکمل طور پہ بند کر دیا گیا۔ تمام جو پروازیں تھیں، جو ٹیک آف کرنے والی تھیں، جو لینڈ کرنے والی تھیں، انہیں روک دیا گیا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ نہ کوئی پرواز ٹیک آف کرے گی اور نہ ہی کوئی لینڈ کرے گی۔ اور پھر اسلام آباد اور راولپنڈی کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے فیض آباد، وہاں پہ 2 ڈرون گرائے گئے۔ اسلام آباد کی فضاؤں میں جنگی جہاز اڑ رہے ہیں۔ اسلام آباد کی لائٹس بند کی گئی۔ اسلام آباد مکمل طور پہ آلموسٹ ہر گلی میں کنٹینر لگا ہے۔ اسلام آباد میں سخت سیکیورٹی ہے۔ اسلام آباد میں آج جو فیصل مسجد جانے والا رستہ تھا وہ بند تھا۔ اسلام آباد ریڈ زون جانے والے تمام رستے کنٹینر لگا کے بند ہیں۔ اسلام آباد میں جگہ جگہ چیک پوائنٹ ہے۔ یہ حالات اس طرح کے کیوں پیدا ہوئے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں، اور اس ٹائم جو جنگی جہاز جو ہیں جو فضاؤں میں ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اور جنگی جہاز اس ٹائم فضاؤں میں اڑ رہے ہیں۔ 2 ڈرون جو کہا جا رہا ہے کہ یہ 2 ڈرون جو تھے یہ آئے تھے افغانستان کی جانب سے۔ 2 UAVs ڈرون سپاٹڈ ان اسلام آباد ایئر اسپیس، ٹھیک ہے، اور فیض آباد کے اور I-8 کے درمیان کا جو رستہ ہے وہاں پہ، اور دونوں کو گرا دیا گیا۔ اور یہ بھی جو پاک فضائیہ کی جانب سے دونوں کو گرایا گیا۔ اور آج ہی کے دن میں کوہاٹ میں بھی ایک ڈرون آیا، اور اس ڈرون کو جو خیبر پختونخوا پولیس ہے، دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ خیبر پختونخوا پولیس کو کچھ دن پہلے مختلف طرح کے آلات دیے گئے کہ آپ نے دہشت گردی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، تو ان کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے پہلے تو اس کا سگنل آف کیے، اس چیز کو جیم کیا، موٹر جو ہے آلات یوز کرتے ہوئے موٹر کو آف کیا، اور پھر اسے گرا دیا گیا، اور وہ آ کے بعد میں گرا، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اور آج ہی کے دن میں اور ابھی اس ٹائم رات کے اس وقت 2 جو ہیں وہ ڈرون بھی گرائے گئے ہیں۔ پنڈی اسلام آباد میں جنگی جہاز اڑ رہے ہیں، اور ایک حالات جو ہیں وہ کوئی بھی اسلام آباد پنڈی میں رہنے والا ہے یا کوئی باہر سے آنے والا ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ دیکھیں ایک طرف آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف ایران، اسرائیل، امریکہ، کویت، بحرین، سعودی عرب، دبئی، ایک طرف یہ پورے خطے کے یہ حالات ہیں، اور دوسری طرف پاکستان اور افغانستان۔ پاکستان اور افغانستان کی بھی ایک ایسی جنگ ہے کہ جو افغانستان کے جو لوگ ہیں یا افغانستان میں جو ایک بارڈر صورتحال ہے، اور اس طرف پاکستان کی جو بارڈر لائن کی صورتحال ہے وہ انتہائی کشیدہ ہے، اور وہ گزشتہ کچھ دنوں سے انتہائی کشیدہ ہے۔ تو اب ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام آباد میں سیکیورٹی انتہائی سخت ہے۔ اگر آپ جائیں آپ کو جگہ جگہ چیکنگ پوائنٹ نظر آئیں گے، آپ کو گاڑیوں کی لمبی قطار نظر آئے گی، اور آپ کو جو ریڈ زون ہے وہ تو مکمل طور پہ سیل نظر آئے گا۔ صرف ایک رستہ کھلا ہے، اور باقی جو تمام رستے ہیں وہ مکمل طور پہ بند ہیں، اور جو رستہ کھلا ہے وہاں بھی سخت چیکنگ ہے۔ ہر طرف کنٹینر لگائے گئے ہیں، ایون کہ اسلام آباد کی جو مارکیٹس ہیں وہاں کنٹینر لگائے گئے ہیں۔ آج میں جیسے بتا رہا ہوں آپ کے کہ آج فیصل مسجد کے باہر جو جانے والے رستے ہیں وہاں کنٹینر لگے ہوئے تھے۔ تو اب حالات ہیں جو انتہائی کشیدہ ہیں، اور دیکھیں ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی قوم کا اعتماد جو ہے وہ بہت ضروری ہے، پاکستانی قوم کی یونٹی بہت ضروری ہے، اور پاکستان کی قوم کا اعتماد حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے، پاکستانی قوم کی سپورٹ حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور وہ کس طرح پاسبل ہے، یہ بات میں بھی جانتا ہوں، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، اور یہ بات یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ سپورٹ جو ہے وہ صرف ایک انسان ہی آپ کو دے سکتا ہے، جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں، لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، لوگ اس کو اپنا مانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بات کرے گا، یہ ہماری جنگ لڑے گا، جس جگہ ہوگا یہ ہماری بات کرے گا۔ تو عمران خان کو جیل میں قید رکھا گیا ہے، اس کی اگزامپل یہ ہے کہ عمران خان کو 8 فروری والے دن لوگوں نے ووٹ دیا تھا، ووٹ کے ذریعے ثابت کیا تھا کہ وہ شہباز شریف پہ، زرداری پہ، یا ادھر ادھر کے کچرے پہ، یا جو ٹاؤٹس ہیں ان پہ یقین نہیں رکھتے، وہ اس انسان پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اب ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس طرح آج ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی، بڑی اہم تھی، آج جنید اکبر نے، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے آج پریس کانفرنس کی۔ آج انہوں نے کہا کہ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ رہائی تو دور کی بات ہے، عمران خان کو بہتر علاج کے لیے ہاسپٹل نہیں لے کے جا رہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے، کیا صورتحال جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا کوئی سانحہ ہو، ایسی کوئی صورتحال
پیدا ہو جس سے ملکی نقصان ہو، جس سے اس پاکستان کے عوام کو نقصان ہو. جیسے یہ ابھی ڈرون آئے، ڈرون کہ یہ وادی میں گر جاتے تو کیا ہونا تھا؟ نہتے شہریوں نے شہید ہو جانا تھا، ان کا نقصان ہونا تھا. تو آپ ان معاملات کو کس طرح حل کرنا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں. آپ نے ان معاملات کو کس طرح لے کے چلنا ہے یہ آپ جانتے ہیں. اور ان معاملات ایسی سنگین صورتحال میں آپ کو چاہیے کہ آپ تمام لوگوں کو اعتماد میں لیں، تمام پارٹیز کو اعتماد میں لیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ایک وزیر اعظم نے ایک بریفنگ کے لیے تمام پارٹیز کو مدعو کیا، تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا. انہوں نے کہا کیوں؟ ہمارا رہبر تو عمران خان ہے، عمران خان ہی ہمیں بتائے گا. آپ بجائے اس کے کہ آپ ان حالات میں اس انسان سے جا کے پوچھیں، وہ انسان اس سے جا کے گائیڈ لائن لیں، وہ انسان جس نے جو جا کے امریکہ میں جا کے ٹرمپ کو کہہ رہا تھا کہ ڈائیلاگ جو ہے وہی حل ہے، جنگ کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہے. آپ اس انسان سے جا کے بات کریں. آپ نے بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ نے فیملی ملاقات کو روکا ہے. گزشتہ 5-6 ماہ سے آپ نے فیملی ملاقات کو روکا ہے. آپ نے جو ہے اس کو صحت کے لیے آپ ہاسپٹل شفٹ نہیں کر رہے، اس کی آنکھ کا مسئلہ ہے، آپ اس کو نہیں لے کے جا رہے. سو اب آپ دیکھ لیں کہ صورتحال کیسی ہے. اور اگر ہم بات کریں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے آج پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم باہر نکل آئے احتجاج کے لیے پھر کچھ باقی نہیں رہے گا. 2 پوائنٹس ہیں آج. ایک تو یہ ملکی صورتحال ہے، ایک جو ڈرون اٹیک ہونے والا تھا، ڈرون کو گرا دیا گیا، ایک وہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آج ایک پریس کانفرنس کی گئی. اب جو پریس کانفرنس کی گئی اس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم نکل آئے اور حالات بھی آپ کے سامنے ہیں پوری دنیا کے، پھر کوئی چیز قابو میں نہیں رہے گی اور پھر ہم اس طرح واپس نہیں جانے والے. تو بہتر ہے کہ آپ معاملات کو طے کریں، آپ معاملات کو حل کریں، آپ معاملات کو بہتر طریقے سے لے کے چلیں. آپ عمران خان کو رہا کریں اور ہم عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. سو یہ صورتحال ہے جی جو اس ٹائم اوورال بنی ہوئی ہے. اب باقی جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ روزے اور عید گزر جائے گی، تمہیں کیا لگتا ہے ہم اسی طرح ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہیں گے؟ تم کدھر جاؤ گے؟ ہم سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے. اور پھر ممکنہ یہ ہے کہ عید کے بعد اگر تو کوئی بات نہیں سنی جاتی، اگر عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ نہیں کیا جاتا، اگر عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی، تو ممکنہ یہ ہے کہ عید کے بعد کوئی بڑا احتجاج ہو سکتا ہے. کیونکہ اب رمضان ہے اور عید کے بعد اگر کوئی بڑا احتجاج ہوا تو پھر یقین کریں کہ کوئی چیز قابو میں نہیں رہے گی. اور ساتھ ہی ساتھ میں آج میری کچھ تحریک انصاف کے ایم این اے سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا تیاری ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تیاری کر لیں گے، خیبر پختونخوا تیار ہے، ہمیں پنجاب کا ساتھ چاہیے، ہمیں پنجاب کے لوگوں کا ساتھ چاہیے، ہمیں پنجاب کی تحریک انصاف کا ساتھ چاہیے، ہمیں پنجاب کی لیڈرشپ کا ساتھ چاہیے. ہم آئیں گے، ضرور آئیں گے. اگر تو احتجاج ہوتا ہے عید کے بعد تو ہم اسی طرح آئیں گے، بلکہ اس سے مزید تعداد میں آئیں گے. پنجاب کے لیے کیا ہے؟ پنجاب کس طرح نکلے گا؟ پنجاب کے لوگ کس طرح آئیں گے؟ پنجاب کی لیڈرشپ کیا کردار ادا کرے گی؟ یہ بہت اہم ہے. اور واقعی یہ بڑی اہم بات ہے کہ پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے، پنجاب کے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، وہ حلقوں میں نہیں جاتے، حلقوں میں جا کے موبلائزیشن نہیں کرتے، حلقوں میں جا کے وہ موومنٹ نہیں کرتے، حلقے میں جا کے لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، لوگوں کو پیغام نہیں دیتے. بجائے اس کے کہ آپ سیریاں افطاریاں کر لیں، یہ نہیں ہے. آپ نے لوگوں کو جا کے بتانا کہ آپ اسمبلی میں گئے ہیں، کیوں گئے ہیں، آپ کے ساتھ کیا ناانصافی ہو رہی ہے، کیا 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، کیا 27ویں ہوئی، کیا 28ویں کی تیاریاں ہیں. یہ آپ کو جا کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ملک میں قانون کو کس طرح روندا جا رہا ہے، کس طرح آئین کو روندا جا رہا ہے. سو یہ صورتحال ہے. اب دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی ہو، اس ملک کی سلامتی ہو. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.